اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعونیوں سے بدلہ بھی لیا اور انہیں دریائے نیل کے اندر غرق بھی کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو، ہماری نشانیوں کو جھٹلایا تھا۔ اب اگلے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، پھر ہم نے فرعونیوں کی جگہ پر ایسی قوم کو وارث بنایا کانوا یستضعفون، جو کمزور لوگ تھے، یعنی پھر جو فرعونیوں کے محلات تھے، جو ان کی بادشاہت تھی، ان کے جو تخت تھے، ان کی کوٹھیاں، ان کے بنگلے، ان کے باغات، جو کچھ بھی تھا، پھر ہم نے پھر ان سے لے کر کمزور لوگوں کو عطا فرما دیا۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مشارق الارض و مغاربہا، فرمایا کہ مصر کے جو مشرق کا حصہ تھا اور جو مغربی حصہ تھا، شام کا جو علاقہ تھا، یہ سارا کا سارا پھر ہم نے بنی اسرائیل کو عطا فرما دیا۔ اب دیکھیں، کل تک جو لوگ غلام تھے، جن کی غلامی کی حد یہ تھی کہ وہ ان پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے کرم کیا فرمایا، جس فرعونیوں کی وہ خدمتیں کیا کرتے تھے، ان کی نسلیں گزر گئی تھی خدمتیں کرتے کرتے، اللہ تبارک و تعالی نے انہی فرعونیوں کو غرق کر کے انہی کے محلات بنی اسرائیل کو عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، تو دیکھیں یہ قرآن کا فیصلہ فرمایا اور اسنا، ہم وارث بناتے آئے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اسلام کی خوبی ہے۔ اسلام یہ سمجھاتا ہے کہ اگر کوئی بڑا بن کے آگے آئے گا، کام کرے گا تو ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ پھر چھوٹوں کو آگے کر دے گا۔ اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا کمال دیکھیں کہ ساری بنی اسرائیل جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لگی تو اللہ تعالیٰ نے پھر کتنی عزت عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام سے پہلے تو وہ غلامی کے اندر تھے، یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا کرم ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور موسیٰ علیہ السلام نے آ کے ان کو سمجھایا، اور غلامی سے بدتر ہے بے یقینی، ان کو چھوڑو، ان کو تم اپنی زندگی، اپنی قوم ہو تم، ٹھیک ہے نا جی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ تحریک شروع کی آزادی کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے سارے پھر بنی اسرائیل کو کلمہ پڑھایا، ٹھیک ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے صدقے اسی قوم کو انہی محلات کا پھر مالک بنا دیا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی تقدیر بھی بدلی ہے۔ اگر بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہ دیتے تو جیسے وہ پہلے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے پھر بعد میں بھی گزارتے رہتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی قوم نے اپنی تقدیر کو بدلنا ہے تو پہلے اچھے لیڈر کا انتخاب تو کر، ٹھیک ہے، یہ تو اصول آ گیا، ٹھیک ہے، کہ اگر اچھا لیڈر تمہارے پاس نہیں ہے، چوروں کو ووٹ دینا، ٹھگوں کو ووٹ دینا، اور خدمتیں ساری ان کی جا کے کرنا، جلسے ان کے جا کے آباد کرنا، اور بات اسلام کی کرنی، ٹھیک ہے نا، تو ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کرتی۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک کوئی قوم اپنی حالت نہیں بدلتی نا، رب بھی ان کے حالات نہیں بدلتا، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کھڑا جو ہے چور کے ساتھ، ٹھگ کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے، پھر دیکھے جب چور اور ٹھگ آگے آتے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ آج چیف جسٹس کا آج کا بیان ہے سپریم کورٹ کا، اس نے پتہ کیا کہا، وہ ہم تو کیونکہ سوئی ہوئی قوم ہے نا، سوئی ہوئی قوم کا پھر کیا ہوتا ہے، اس نے آج کہا ہے، اس نے کہا جو ایک کیس تھا قادیانی کا، اس نے قرآن کے ترجمے کا نشر کیا تھا تو اس کو قید کیا گیا تھا، کیونکہ یاد رکھے پاکستانی قانون کے مطابق قادیانی نہ تو مسجد بنا سکتا ہے نہ تبلیغ کر سکتا ہے، یہ اصول ہے، یہ پاکستان کا قانون ہے یہ، ٹھیک ہے، نہ وہ تبلیغ کر سکتا ہے قادیانی، نہ وہ مسجدیں بنا سکتا ہے، نہ وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہہ سکتا ہے، یہ سارا اصول ہے۔ آج جو چیف جسٹس نے، اس خبیث نے کیا کیا ہے، اس نے جناب علیہ کو قادیانی کو رہا بھی کیا ہے 5000 روپے مچل کے جمع کروا کے، اور اس نے کہا ہے آگے، اس نے کہا جی مذہبی آزادی اسلام کی بنیادی صفات میں سے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر فرقہ، ہر مذہب جو چاہے جس طرح چاہے وہ آزادی کے ساتھ اپنی تبلیغ کر سکتا ہے، ہر فرقے کے اندر، ہر مذہب کے اندر، تو پھر قادیانی شامل کر دیا اس نے، قادیانیوں کو چھوڑ رہا ہے، یہ آج چیف جسٹس نے چھوڑا ہے۔ اور اگلی بات دیکھیں، اس نے جو اگلی بات کی توہین قرآن اور جو قادیانیوں کی تبلیغ کی جو دفعات تھی قانون کے طور پر پاکستانی کا، اس نے سب کو ختم کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ آج کی خبر ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان کی ہر بڑی کرسی کے اندر ایسا کتا پانا ہے جو اس پر بیٹھتا ہے سب سے پہلے اسلام کو بھونکتا ہے، سب سے پہلے اسلام کو بھونکتا ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ان کے اندر ہے کیا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تجھ سے پہلے بڑے بڑے عہدے والے آئے ہیں، جب وہ بڑے کام نہیں کرتے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر چھوٹوں کو کھڑا کر دیتا ہے. آپ دیکھیں نا، اگر مکہ کے اندر ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا تو پھر اسلام نہیں پھیلا. ابو لہب نے، عتبہ، شیبہ، یہ مکہ کے چودھریوں نے کلمہ نہیں پڑھا نا تو رب نے چھوٹے چھوٹے لوگ کھڑے کر دیے، جناب صہیب، جناب عمار، جناب بلال، ان جیسے لوگوں کو رب نے کھڑا کر دیا ہے. پھر دیکھیں رب نے عزت کتنے دی ہے. ٹھیک 23 سال کے بعد وہی جناب بلال اسی مکہ کی گلیوں کے اندر جو مار کھایا کرتے تھے، آج 23 سال کے بعد اسلام نے عزت کیا دی ہے کہ مکہ کے بڑے بڑے چودھری نیچے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان دے رہا ہے. یار دیکھیں، اسلام ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں. سب سے بڑی غیرت والی ذات رب کی ذات ہے، ٹھیک ہے نا. ہمیں ضرورت ہے مسجدوں کی، ہمیں ضرورت ہے قرآن کی، ہمیں ضرورت ہے اسلام کی، ہمیں دین کی ضرورت ہے. اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى بعضهم اولیاء بعض. فرمایا یہودیوں کے پیچھے نہ چلو، ہمیں تو قرآن کی مانی کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے یاد رکھیں قرآن مجید کے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا. فرمایا اپنے دین کو کھیل کود نہ بناؤ، ہم نے جو تمہیں سمجھایا ہے اس پر چلو گے تمہاری کامیابی ہے. پتہ نہیں ہم نے کون سی تلی دی ہوئی ہے اسلام کو، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یار دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام واحد مسلمان تھے جو نمرود کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اس وقت روئے زمین پر مسلمان کوئی نہیں تھا، صرف ایک شخص تھا مسلمان. نمرود تو اس کو بھی نہیں دبا سکا. نمرود حاکم بھی تھا، پوری مشینری اس کے پاس تھی. ابراہیم علیہ السلام صرف ایک شخصیت کی صورت میں مسلمان تھے، پوری روئے زمین پر اسلام نہیں تھا، صرف واحد شخص تھا. پوری مشینری، حکومتی مشینری مل کر بھی جب ایک شخص کی صورت میں اسلام موجود تھا تب نہیں دب سکا ہے. آج تو ماشاءاللہ پھر بھی کروڑوں اور اربوں کی صورت میں موجود ہے. ٹھیک ہے، ہمارے اندر کوتاہیاں بھی ہیں، کمیاں بھی ہیں، یہ بات اور ہے. ہر بندے کے اندر کمی بیشی ہوتی ہے، آخر انسان ہے، کمی بیشی ہو جاتی ہے. پر اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بندہ اسلام کے ساتھ غداری کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید کا یہ اصول ہے. اللہ کی قسم، میرے ساتھ ایسے ایسے بچے یقین کرے جڑ گئے. دبئی کے اندر ہمارا وہ گروپ بنا ہے تحریک دفاع اسلام کا، ٹھیک ہے. وہ یقین کرے کچی عمر کے بچے ہیں، ایسا کام کرے دبئی کے اندر. یقین کرے ہمارا درس قرآن سب سے زیادہ دبئی کے اندر سنا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر بڑے کام نہیں کرتے پھر چھوٹے آ ہی جاتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا. یہ حقیقت ہے. وہ چھوٹے میں کہتا ہوں جی، میرا خیال ہے کسی بچے کی بھی عمر جو 40 سال نہیں ہوگی، 35 سال بھی نہیں ہوگی. کرتے کیا ہے؟ کوئی ڈلیوری والا ہے، کوئی کھانے پکانے والا ہے، کوئی جناب مزدوری کرنے والا ہے، کوئی کر رہا ہے. سارے کام کر رہے ہیں نا. تو اس لیے نا یاد رکھے، جب بڑے نہیں کام کرتے نا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹوں کو کھڑا کر دیتا ہے. آج کی دور کی سب سے بڑی مثال دیکھیں، بابا جی علیہ رحمہ فوت ہو گیا نا، خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بندہ اس دور کے لیے سب سے بڑی مثال تھی سارے لوگوں کے لیے کہ اگر ویل چیئر پہ بیٹھ کر ایک شخص اتنا کام کر سکتا ہے نا تو پھر ٹانگوں والوں کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص سمجھے نا کہ یہ میری مجبوری تھی تو قیامت کے دن ہماری آنکھوں کے سامنے بابا ہی کھڑا کر دیا رب نے، تو پھر فرمایا اس کی مجبوری نہیں تھی جو چل بھی نہیں سکتا تھا. اسلام کا کام کرو گے تو خدا کی قسم عزت ملے گی. اگر اسلام کا کام کوئی نہیں کرے گا تو اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں نا، جب غار کے اندر آقا علیہ الصلوۃ تشریف لے کے گئے ہجرت کے رات، کون سا غار تھا؟ ٹھیک، غار ثور. غار ثور کے اندر صرف 2 شخصیات ہیں، یا صدیق اکبر ہے یا آقا علیہ الصلوۃ ہے. اس کے علاوہ تو تیسرا بندہ کوئی نہیں ہے. تیسرے بندے کا پتہ بھی نہیں تھا. پورا کفر یار غار کے اوپر کھڑا ہوا ہے. رب نے کوئی نہ بندہ بھیجا، نہ عمر کو بھیجا ہے، نہ عبد الرحمان ہے، نہ مدینے والے ہیں، نہ مکے والے ہیں، نہ جبریل ہے، نہ امین ہے، کوئی بھی نہیں ہے. رب نے ایک کبوتر کو بھیج کے انڈے اوپر جراب رکھوا کے ایک مکڑی کے جالے کو بنا کے اپنے محبوب کی حفاظت نہیں فرمائی ہے. ہماری کھوپڑیوں کے اندر یہ بات بیٹھتی کیوں نہیں ہے کہ اگر رب ایسا قادر مطلق ہے کہ اگر کوئی شخص نہ بھی موجود ہو نا، اللہ تعالیٰ تو جالی کے مکڑے سے بھی اپنے محبوب کی حفاظت کروا لیتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہی بنی اسرائیل جو کل غلام تھے، جو فرعونیوں کی ٹھوکر پہ پڑے ہوئے تھے، اور اصل القوم الذین کانوا یستضعفون. فرمایا کمزور لوگوں کو ہم نے اٹھا کے فرعون کے محلات کا مالک بنایا ہے. پھر صرف یاد رکھے، پہلے مصر والے تھے، ان مصر کے اندر ان فرعون کی حکومت تھی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مشارق الارض و مغاربها اللاتی، میں جو مشرقی علاقے تھے وہ بھی ہم نے بنی اسرائیل کو دے دیے، اور مغاربها جو مصر کا مغربی علاقہ تھا وہ بھی ہم نے بنی اسرائیل کو دے دیا. آگے اللاتی بارکنا فیہا، فرمایا پھر ہم نے اس زمینوں کے اندر برکتیں برکتیں رکھ دی. صرف بنی اسرائیل کو خالی زمین نہیں ملی ہے، ٹھیک ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے پھر ارد گرد مصر کے جو علاقے تھے وہ بھی ہم نے بنی اسرائیل کو دے دیے، اور پھر اس کے اندر ہم نے برکت بھی رکھ دی. اور آگے دیکھیں فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بنی اسرائیل، تیرے رب کا جو اچھا وعدہ تھا بنی اسرائیل کے ساتھ ہم نے پورا کر دیا. ٹھیک ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا نا عَصَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ عن قریب تمہارا دشمن مارا جائے گا، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ اسی مصر کا بادشاہ تمہیں بنا دے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے وہ اپنا وعدہ پورا کر دیا. ٹھیک ہے جی. بما صبروا، وجہ کیا تھی؟ بنی اسرائیل نے میرے موسیٰ کے کہنے پر صبر کرتے رہے تو ہم نے اپنا وعدہ بھی اس کو جلد از جلد پورا کر کے عطا فرما دیا. اور آگے دیکھیں وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ. پھر اگلا کام کیا کیا گیا؟ فرمایا کہ فرعون نے اور فرعون کے وزیروں نے جتنے DHA بنائے تھے سارے کے سارے برباد کر دیے. جتنے بنے تھے ماڈل ٹاؤن، ڈیفینس، کینٹ، جتنے بھی انہوں نے بنا کے اپنے رکھے تھے نا سارے کے سارے، ما کانوا یارشون، جتنی بلند بلڈنگیں انہوں نے بنا کے رکھی تھی دمرنا، ہم نے ساری برباد کر دی، کوئی ایک DH نہیں رہنے دیا. یہ سارا کا سارا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا. پھر ہم نے بنی اسرائیل کو کہا ہم نے یہ سارا علاقہ تمہیں دے دیا ہے، اب تم یہاں پہ آباد بھی ہو جاؤ، یہاں پہ آباد رہ کر اپنے نسلوں کو جو ہے میرے موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات بھی سکھاتے رہو اور تورات پر عمل بھی کرتے رہو. اچھا ہوا کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کچھ عرصے کے بعد وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، پھر ہم نے بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ تم یہاں سے سمندر دریا پار کر جاؤ. کہتے ہیں کہ جب اپنا بنی اسرائیل جب دریا پار کر گئے نا فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل دریا پار کرنے کے بعد جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک قوم سے ہوا یَعْكِفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، وہ قوم جو ہے وہ اپنے بتوں کی پوجا کر رہی تھی. بنی اسرائیل گزر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا اب مصر کو چھوڑ دو، اب کیا کرو، شام میں جا کے آباد ہو جاؤ. جب یہ دریا نیل پر کراس کر گئے نا، کرنے کے بعد ہوا کیا، یا ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ کچھ لوگ بیٹھے تھے جو گائے کا بچڑا بنا کر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور عبادت کر رہے تھے، پوجا کر رہے تھے ان کی. اسی وجہ سے ہمارے بزرگ فرمایا یہ پہلی بات تھی جو بنی اسرائیل کے دل کے اندر بیٹھی تھی. ان کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ یار جیسے یہ عبادت کر رہے ہیں ان کا خدا ہے نا تو ہمارا خدا بھی ہونا چاہیے. آج انہوں نے کہا قالوا، وہ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، اجعل لنا الہا، ہمیں بھی کوئی ایسا خدا بنا دے، ہمیں بھی ایسا خدا بنا دے، کما لہم آلہہ، جیسا ان کا خدا ہے ہمیں بھی کوئی خدا بنا کے دے، اگر ہم بھی اس کے سامنے بیٹھ کر جو ہے عبادت کیا کریں، ان کی پوجا کیا کریں. قال موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انکم قوم تجہلون، تم سے بڑا جاہل بندہ کوئی نہیں دیکھا میں نے. وہ اتنا سب کچھ تم نے دیکھا ہے، جس خدا نے اتنا سب کچھ تمہارے لیے کیا ہے اس کو چھوڑ کر تمہیں خدا بنا کے دوں میں. اندازہ کریں اس قوم کا کیا حال. اور یہ ساری قوم نے نہیں کہا تھا، یاد رکھیں، کیونکہ ساری قوم کے اندر تو ہارون علیہ السلام بھی موجود تھے، بڑے بڑے اولیاء اللہ موجود تھے. یہ ان لوگوں نے کہا تھا جن کا ایمان ابھی کچا پکا تھا نا، یعنی ڈاما ڈول تھے، جو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اللہ جی ہمیں بھی کوئی ایسا ویسا خدا بنا دو، چلو ہم بھی عبادت کر لیا کریں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انکم قوم تجہلون، تم سے بڑا جاہل بندہ کوئی نہیں دیکھا ہے. آگے کیا فرمایا، ایک غیب کی خبر دی موسیٰ علیہ السلام نے، ان ہؤلاء متبر ما هم فیہ، میں یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں سارا برباد ہونے والا ہے. یہ سارا نہ بچڑا رہے گا نہ یہ بچڑے کی عبادت کرنے والے رہیں گے. پھر یہ ہوا وَبَاطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ بھی سارا برباد ہو جائے گا، اور جو یہ عمل کر رہے ہیں عبادت کا یہ بھی سارا کا سارا ضائع ہو جائے گا، باطل ہو جائے گا. ان کی عبادت کا ان کو کوئی فائدہ، جب رب بھی 2 نمبر ہے تو عبادت بھی تو 2 نمبر ہو گئی نا. ٹھیک ہے، جب ان کا رب بھی 2 نمبر ہے. اور آگے موسیٰ علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. قال موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اغیر اللہ ابغیکم، غیر اللہ ابغیکم الہا، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر کوئی اور الہ ڈھونڈتے پھر رہے ہو؟ اور وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جس رب نے تمہیں جہان پر فضیلت دی ہے اس کو چھوڑ کر کوئی اور رب ڈھونڈ رہے ہو. کتنی بڑی بات ہے یار، یہ سوچنے والی بات ہے آج کے دور کے مسلمان کے لیے کہ جس رب نے امت مصطفیٰ کے اندر بندے کو پیدا کیا اور بندہ پھر بھی احساس کمتری کا شکار ہے. ہم نہیں ہیں، ہمارے اندر کتنی احساس کمتری ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم دیکھ لیں، انسان بنا دیا بغیر کسی ڈیمانڈ کے. ہم نے تو ڈیمانڈ نہیں کی نا. میں نے آپ کو پہلے ایک بات سنائی تھی کہ ایک بزرگ گلی سے جب باہر گزرے نا، گھر سے نکلے تو باہر آئے تو پہلے شیشہ دیکھا تھا تو دل کا خیال آ گیا کہ واہ واہ رب نے بڑا سونا بنایا ہے. اتنی بات کی اور گھر سے باہر نکلے نا تو سامنے دیکھا ایک کتا آ رہا تھا.
کتا بزرگ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا حضرت مجھے ایک بات بتا، عالم ازل کے اندر تو نے کون سی نیکی کی تھی جو رب نے تجھے انسان بنا دیا، اور مجھ سے کون سی غلطی ہوئی تھی کہ مجھے رب نے کتا بنا دیا؟ ہے نا سوچنے والی گل یار، ہمیں جو رب نے انسان بنایا ہے ہماری نیکی کی وجہ سے بنایا ہے، کون سا ایسا کرتوت تھے ہمارے جو رب کو پسند آ گیا تو رب نے ہمیں انسان بنا دیا؟ کبھی ہم نے ان باتوں پہ غور کیا؟ کبھی سوچا کہ یار ایسی کون سی خصوصیت تھی؟ پھر صرف انسان نہیں بنایا، پھر ساتھ ساتھ مسلمان بنا دیا، لیکن تھوڑی بات تھی، پھر مسلمان ہی پر بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ مسلمان تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھے، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، آدم علیہ السلام کے دور، نوح علیہ السلام، سارے نبیوں کے دور کے اندر مسلمان تو چلے آ رہے ہیں۔ یہ کون سی خاصیت ہے تیری کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی حبیب کی امت کے اندر مسلمان پیدا فرمایا؟ اتنی بڑی نعمت ہونے وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ ہے نا، ہمیں سارا کوئی مفت کے اندر مل گیا ہے، ٹھیک ہے، ہم پیدا ہوئے ماں کی گود کے اندر، ہمیں کلمہ بھی مل گیا، سارا کچھ مل گیا، اس کے بعد جناب ہمیں مسجدیں بھی بنی بنائی مل گئی، اے سی بھی مل گیا، صفحے یا گرمیوں کے سردیوں کے اندر ہمیں ساری سہولیات بھی مل گئی، مولوی بھی مل گئے، کلمہ پڑھانے والے، نمازیں پڑھانے والے، سارا کچھ جب مل گیا نا، مرنے کے بعد جنازے پڑھانے والے بھی مل گئے، قبر کھودنے والے بھی مل گئے۔ ہمیں تو پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اٹھا کے لوگ جا کے کبھی مسجد میں اٹھا کے لاتے رہے، کبھی جنازے میں بھی جا کے اٹھا کے لے جاتے رہے، قبر تک ہمیں تو لوگ اٹھا کے ہی لے کے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سارا کچھ ہمیں مفت کے اندر ملا ہے، قدر کیسے ہوتی؟ آج بھی جا کے جن لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے نا، خود کلمہ پڑھا ہے، جن کا خاندان کے خاندان یہودی عیسائی سکھ ہندو ہے، ان سے جا کے پوچھے کہ انہوں نے کلمہ کیسے پڑھا ہے۔ آج کے دور میں بھی کلمہ پڑھنے والے اپنی قدر، اپنی قیمت خود ادا کر رہے ہیں۔ آپ جائیں نئے مسلمانوں سے جا کے پوچھیں کہ کلمہ پڑھنے کی قیمت انہوں نے کیسے چکائی ہے۔ میرے پاس ایک کتاب پڑھی، ہمیں خدا کیسے ملا، ایسے ایسے واقعات ہیں خدا کے قسم، بندے کا ایک بار دل چیر جاتا ہے کہ یار اس کو پڑھنے کے بعد کہ آج کے دور میں بھی جس نے کلمہ پڑھا نا اس کو قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ تو نے اور میں نے کون سی قیمت ادا کی ہے؟ کیونکہ ہمارا ابا بھی مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، ہمارا تو خاندان مسلمان مل گیا ہمیں۔ نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہمیں سارا کچھ کیونکہ فری میں ملا تھا، ہم نے کہا خیر ہے، ستے ہی خیرانے، سارا کوئی مولوی کر لین گے، سانوں تو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اغیر اللہ یبغیکم الہا، میں ایسا رب تم تلاش کر رہے ہو اللہ کو چھوڑ کے، وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، حالانکہ پورے جان پر فضیلت تمہیں رب نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اے بنی اسرائیل، یہ تھوڑی بات تھی کہ ہم نے فرعون اور فرعون کے وزیروں سے ہم نے تمہیں نجات عطا فرمائی ہے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں سخت سے سخت سزائیں تمہیں دیتے تھے، تب بھی تم جی رہے تھے نا۔ یہ تو میرے موسیٰ کا کرم ہے کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیج کر تمہیں جو ہے وہ نئی حکومت بھی عطا فرما دی، نئی جناب ترقی بھی عطا فرما دی، نئی قوم تم بن کے آ گئے، فرعون کے سارے محلات بھی ہم نے تمہیں دے دیے ہیں، یہ سارا کچھ ہم نے تم پر کرم فرمایا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ یقتلون ابناءکم، تمہیں سخت سے سخت سزائیں بھی دیتے، تمہارے بیٹے بھی ذبح کر دیتے، تاکہ کوئی شخص کھڑا ہو کے جو ہے وہ مرد نہ بن جائے۔ صرف وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، صرف تمہاری عورتوں کو زندہ کرتے تھے، وہ بھی محض اپنی عیاشی کی خاطر۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، وما یہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کتنی بڑی آزمائش تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ختم کر کے تمہیں عزت عطا فرمائی ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، یاد رکھیں قرآن کی ہر آیت کے اندر سبق موجود ہے، خالی صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے۔ کاش کہ ہم اس کو سمجھتے، قرآن تھوڑی ہے، یہ رب کا کلام ہے، اور رب نے صرف واقعات نہیں بیان کیے، قصے نہیں بیان کیے، رب نے ایک ایک لفظ کے اندر بندے کو سمجھایا کہ پیچھے ایسے گزر چکا ہے، تو بندہ بن جا۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ ہم نے تو تقریریں بھی سنی تو چسکے کے لیے، قرآن بھی سنا تو چسکے کے لیے، حدیث بھی سنی تو چسکے کے لیے، کیونکہ ہم نے مفت کے اندر سارا کچھ ملا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔